سورہ حدید کی تفسیر ہو رہی ہے۔ عرض کیا تھا کہ شروع کی جو آیات ہیں تقریباً 6 آیات میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب بڑائی اور یہ کہ تمام امور اللہ کی طرف سپرد ہیں، جو کچھ کرتا ہے اللہ کرتا ہے، ظاہری اسباب کے تحت ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن مسبب الاسباب بھی اللہ ہے اور اسباب میں اثر رکھنا بھی اللہ کا کام، اور پھر عمل پر اس کا نتیجہ کا ظاہر ہونا بھی وہ بھی اللہ کے قبضہ میں۔ جب سب کچھ یہ ہے تو ان صفات اور اللہ رب العزت کی ان قدرتوں کا تقاضا یہ ہے کہ انسان مکمل طور پر اللہ ہی پر بھروسہ کرے، ترتیبی خداوندی کے مطابق ہاتھ پیر تو ہلاتے رہیں، اسباب اختیار کرتے رہیں، اسباب اختیار کرنے کا بھی مستقل حکم ہے، لیکن مکمل طور پر بھروسہ اللہ پر، اپنے کرنے پر کوئی اعتماد نہیں۔ یہ اعتقاد ضروری ہے۔ جب یہ اعتقاد ہوگا پھر اپنے کرنے کا اور اسباب سے ہونے کا یہ ثانوی درجہ ہے، اور اصل چیز تو اللہ ہے، تو سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ بڑا مسئلہ کیا ہے کہ انسان اس دنیا میں زندگی ایسی گزارے جو اللہ کو پسند ہو، اور تمام لوگوں کی زندگی یا اکثر لوگوں کی زندگی ایسی گزری گی جو اللہ کو پسند ہو، تو یہ معاشرہ بڑا پاک ہوگا۔ اس معاشرے میں پھر کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ جتنی بھی پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، وہ سب ہم نے خود کڑی کی ہے، اور بنیادی طور پر اس کی جو وجہ ہے وہ اعتقاد کی خرابی ہے۔ اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، اللہ پر صحیح معنی میں ایمان نہیں، اللہ رب العزت کی صفات پر یقین نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی مومنوں کو خطاب کر کے فرماتے، دوسروں کی تو بات دور کی ہے، اول خطاب مومنوں سے ہے۔ ان آیات میں مسلمانوں کو خطاب ہے، آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لے آؤ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔ ایمان تو لائی ہوئی بھائی، ایمان تو لائی ہوئی ہے، نہیں، ایمان کا جو تقاضا ہے، جو اس کا حق ہے وہ ادا کرو۔ یعنی اللہ رب العزت کی صفات پر جیسے یقین ہونا چاہیے اس طرح تم یقین رکھو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح اپنا رہنما، پیشوا، مقتدا ماننا چاہیے اس طرح مانو۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اور پھر یہ ایمان، اللہ پر ایمان، اللہ کے رسول پر ایمان، یہ تو بنیادی شرط ہے۔ اس کے بغیر تو کوئی بھی خیر کا کام معتبر نہیں، کوئی کتنا ہی اچھا کر لے، آخرت میں اس کی کوئی جزا نہیں، آخرت میں اس کا کوئی بدلہ نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ زیادہ یہ ہے کہ دنیا میں اس کا بدلہ مل جاتا ہے۔ ایمان کے بغیر اگر کوئی نیک کام کرے تو اس کا صلہ دنیا میں مل جاتا ہے۔ تو آگے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، خرچ کرو اس مال میں سے جس مال میں تمہیں نائب بنایا گیا ہے، تم کو خلیفہ بنایا ہے۔ خلیفہ، نائب، اصل مالک نہیں ہو، اصل مالک تو اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑی دیر کے لیے آپ کو اس مال کے استعمال کا اختیار دیا ہے، مال اللہ کا ہے۔ کوئی کتنا ہی بڑا امیر ہے، مال اس کا اپنا نہیں ہے، وہ اللہ کا دیا ہوا مال۔ تو تمہیں اس میں اللہ نے خلیفہ بنا دیا ہے، آزمائش کے لیے، امتحان لینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس کا اختیار دے دیا ہے۔
تمہیں نیابت ملی ہے مستخلفین فی. فالذین آمنوا منکم، سو جو ایمان لے آیا، پہلی شرط اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان، وانفقوا، اور ساتھ ساتھ انہوں نے اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ بھی کیا، لہم اجر کبیر، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، ایسا اجر کہ وہاں اس کے لیے ہم سوچ بھی نہیں سکتے. حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے والے کو بسا اوقات وہ کھجور کا ایک آدھا حصہ خرچ کرتا ہے، اور وہ اخلاص کے ساتھ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بڑھا دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے، اور یہاں تک کہ احد پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے، اتنا بڑا اجر عطا فرماتا ہے. یہ تو کم کے اعتبار سے بڑائی ہے، کیف کے اعتبار سے بڑائی جو قیامت کے روز جنت میں ہمیں ملے گا، اللہ ہم سب کو عطا فرما دے. آپ علیہ السلام فرماتے کہ جنت میں ایسی چیزیں ہیں کہ نہ تو کسی آنکھ نے آج تک ان نعمتوں کو دیکھا ہے، نہ کسی کان نے ان نعمتوں کے بارے میں سنا ہے صحیح، اور نہ کسی بشر کے دل میں، اس کے تصور میں اس کے بارے میں خیالات گزرے، خیال تک بھی نہیں گزرا. ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے والوں کے لیے رکھا ہے. پھر فرمایا وما لکم لا تؤمنون باللہ، کیا ہوا تمہیں، اللہ پر تم ایمان نہیں رکھتے ہو، اللہ پر تمہیں یقین نہیں ہے، اللہ رب العزت کی صفات کو کما حقہ ان پہ یقین نہیں کرتے ہو، اور والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا واسطہ صحابہ کرام کو اور بالواسطہ بواسطہ قرآن مجید پوری امت کو یدعوکم، تمہیں دعوت دے رہا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے انسان آج تک کوئی گزرے نہیں، اتنی بڑی شخصیت، اتنے سچے، اتنے اعتماد والے، وہ تمہیں دعوت دے رہے ہیں. اور دعوت کیا کی؟ لتؤمنوا بربکم، تاکہ تم اپنے رب پر یقین کرو. یہاں پر لتؤمنوا باللہ نہیں بولا، لتؤمنوا بربکم، رب کا ذکر فرمایا. ساتھ ساتھ اس طرف اشارہ کیا خدا کے بندو سوچو تو صحیح، پیدا کیسی ہوئے، اور پھر بڑے کیسے، اور پلے کیسے، اور اب کیسے رہ رہے ہو، اور اب بعد میں کب تک جو رہو گے تو کیسے رہو گے. کون ہے رکھنے والا، پالنے والا؟ اللہ ہے. اس رب پر کسی اور کا تمہیں نہیں دعوت مل رہی، اللہ رب العزت جو تمہارا رب ہے اس کی دعوت تمہیں مل رہی ہے کہ تم اس پر یقین کرو. تمہارا رب ہے، وہ تمہارا پالنے والا ہے، وہ تمہارا محسن ہے. اور رب ایسا سوچنا چاہیے، اللہ رب العزت کی ربوبیت میں غور کرنا چاہیے. رب کی تعریف کیا ہے، وضاحت کیا ہے، جو ہم وقت اپنے مربوب کی طرف متوجہ ہو اور ہم وقت ایک لمحہ کے لیے بھی اپنے مربوب سے غافل نہ ہو، اور اس کی ہر قوت اس کی قوت کے ساتھ جڑی ہوئی ہو. اس بات میں تھوڑا سا غور کرو. ہم ہم وقت جو سن رہے ہیں اللہ رب العزت کی سننے سے سن رہے ہیں، سننے کی ایک کنیکشن اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہے جس سے ہم سن رہے ہیں. یہ تو ایک مثال. ہم وقت دیکھ رہے ہیں تو دیکھنا اللہ کی دیکھنے سے دیکھ رہے ہیں. اللہ رب العزت کا وہ کنیکشن جو دیکھنے کا اللہ نے عطا فرما دیا ہے، ایک لمحہ کے لیے کاٹے ختم. بلب سے روشنی مل رہی ہے، پیچھے سے کنیکشن ہے، جیسے کنیکشن ختم ہو جاتا ہے فوراً بجھ جاتا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں تو اللہ کے دیکھنے سے، ہم سن رہے ہیں تو اللہ کے سننے سے، ہم بول رہے ہیں تو اللہ کے بولنے سے. ہماری ہر حرکت اللہ رب العزت کی قدرت سے ہے.
اللہ رب العزت کی ربوبیت سے ہے. ہم جو کچھ کرتے ہیں اللہ رب العزت کی ربوبیت سے کرتے ہیں. تو اس پر ایمان نہ لاؤ تو پھر کیا پہ ایمان لاؤ گے؟ کسی ایسی چیز کی دعوت تمہیں نہیں مل رہی کہ جس کے بارے میں تمہیں کچھ سوچنا پڑے یا تمہیں کچھ تذبذب کی تم شکار ہو، بلکہ ایسے ذات جو تمہارا رب ہے، رب، اور اس میں کوئی شک نہیں. تھوڑی سی بھی اگر کسی کو عقل ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معاشرہ کو ایسا ہی بنایا ہے کہ ایک ایک چیز سے یہ سبق ملتی ہے کہ ہم خود نہیں پڑھ رہے، ہمارا پالنے والا کوئی ہے. ہم دنیا میں جو رہ رہے ہیں اور دنیا میں جو آئے ہیں اور دنیا میں ہم جو کچھ کر رہے ہیں، ہم اپنی قوت سے اور اپنی صلاحیت سے نہیں کرتے، یہ اللہ رب العزت کی ہے سب کچھ. تو رب کا بتایا کہ تمہیں کیا ہوا، تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہو، تم اللہ رب العزت کی صفات پر یقین نہیں رکھتے ہو، جبکہ رسول تمہیں دعوت دے رہے ہیں کہ تم اپنے رب پر یقین کرو. وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ، اور صرف یہ بات بھی نہیں ہے بلکہ تم سے اس کا عہد بھی لیا گیا ہے. تم سے اس کا عہد لیا گیا ہے. ایک عہد تو زمانے الست میں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آدم علیہ السلام کی پشت مبارک پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی دست قدرت پھیر کر کے پوری انسانیت کو پیدا فرمایا، اور پوری انسانیت جو قیامت تک آنے والی سب کو سامنے کر دیا. حدیث میں آتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی جو چونٹی ہوتی ہے سرخ قسم کے، اس صورت میں سارے ارواح نکل آئے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پوچھا الستو بربکم، بولو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا، کیوں نہیں اے پروردگار، تو ہی ہمارا رب. ایک تو وہ میثاق. دوسرا میثاق جب ہم نے ایمان کا دعویٰ کیا، جب ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، یہ میثاق. یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کہنا صرف کہنا نہیں ہے، یہ صرف کہنا نہیں ہے، یہ پیچھے سے ایک اذعان اور یقین کے ساتھ یہ کہنا ہے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی بھی معبود کو نہیں مانتا. کیا مطلب؟ کوئی بھی الہ نہیں ہے، کوئی کارساز نہیں ہے، کوئی ملجا نہیں ہے، سب کچھ اللہ ہے. لا الہ الا اللہ کا یہ مطلب، جو کچھ ہے سب اللہ. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے رسول ہیں، ہمارے لیے مقتدا ہیں. آپ علیہ السلام کے ایک ایک عمل میں وہ ہماری کامیابی ہے، ایک ایک سنت زندہ کرنے میں ہمارے لیے کامیابی ہے. یہ اس بات کا اقرار ہے، یہ اس بات کا میثاق ہے. تو ایک وہ میثاق، اور پھر جب زبان اور دل سے اقرار کر لیا، یہ ایک یہ میثاق. تو ادھر میثاق بھی لیا ہے، اس کے باوجود پھر بھی تذبذب، پھر بھی یقین نہیں کرتے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں اسباب کے جال کو بچھا دیا. اس لیے یہ رہن سہن، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کمانا خرچ کرنا، اور وہ ہو گیا یہ ہو گیا، اس طرح کیا تو یہ ہوا، اس طرح اس نے کیا تو یہ ہوا، یہ سارے اسباب یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان مشاہدات سے ہم اثر لے رہے ہیں. اور جب ایمان کی محنت نہیں ہوگی تو طبیعت میں خود بخود غفلت ہے، پھر اس یقین پر ایک اندھیرا سا آتا ہے، اندھیرا سا آتا ہے، اور یقین تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے، پھر کمزور ہو جاتا ہے. اس لیے اس یقین کو بنانا پڑتا ہے بار بار. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. صحابہ کرام کو آپ بار بار نصیحت کریں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو نصیحت فرماتے، مومنوں کو دعوت دے رہے ہیں. کیا مطلب؟ اس لیے کہ ایمان تو لائے ہیں، لیکن اگر بار بار اس کو بیدار نہیں کریں گے تو غفلت ہو جاتی ہے اور سستیاں ہو جاتی ہے، اور پھر یقین کمزور پڑ جاتا ہے. اس لیے فرمایا وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ، اور تم سے میثاق لیا ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، واقعی اگر تم ایمان والے ہو. پھر فرمایا
هو الذی ينزل على عبده آیات بینات، اللہ تو وہ ذات ہے، تمہارا رب تو وہ رب ہے جو اپنے بندے پر آیات نازل فرماتے ہیں، اور بالکل کھلی واضح آیات، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تمہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکال لے آئے، جہالت کی تاریکیوں سے علم کے نور کی طرف لے آئے۔ اسباب میں رہتے ہوئے یوں انسان کی طبیعت میں غفلت اور اجاڑ یہ اصل ہے۔ اللہ جل شانہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے، جیسے زمین ہے نا، اگر زمین پر محنت نہ ہو تو وہ بنجر ہو جاتی ہے، زمین پر محنت نہ ہو تو اس میں بیکار قسم کی جاڑیاں پیدا ہو جاتی ہے، چوہے پیدا ہو جاتے ہیں، سانپ بچھو پیدا ہو جاتے ہیں اور عجیب، لیکن اس پر محنت ہو، ناکارہ قسم کی بوٹیوں کو صاف کرنا ہو، زمین کو نرم کرنا ہو، پھر اس میں کاشت ہو تو وہ بڑی زرخیز۔ انسان پر اگر محنت نہ ہو یوں ہی پڑا رہے، اور محنت ہو تو صرف دنیا کی محنت ہو، اس میں تو کوئی شک نہیں، محنت تو ہے دنیا کی محنت ہے، پیدا ہوتی ہی دنیا کی محنت شروع ہو جاتی ہے۔ والدین بھی پہلے سے اس کے لیے دنیا کا سوچتے ہیں کہ کیسی اس کی دنیا بن جائے، دن گزرتا ہے تو اسی محنت میں، رات گزرتی ہے تو اسی محنت میں، اٹھتے ہی فوراً اسی کی سوچ ہے، اسی کی سوچ۔ تو دنیا کی محنت یہ کوئی ایسی محنت نہیں ہے جو ہمیں اندھیروں سے نور کی طرف نکال لے آئے، وہی ایمان کی محنت کرنی ہوگی، ایمان کی محنت، اللہ رب العزت کی صفات پر یقین کی محنت ہوگی، بار بار سننا، بار بار بولنا، بار بار سوچنا، اس سے ایمان آئے گا۔ اور یہ ماحول ہمیں ملتا نہیں ہے، نہ گھروں میں ایسا ماحول، نہ دفتروں میں، نہ اسکولوں میں، بلکہ وہ تو خراب کرنے والا ماحول بن گیا، یقین کو بگاڑنے والا ماحول بن گیا۔ تو یہ بیچارہ انسان قابل رحم ہے، اس کا کیا بنے گا؟ کیا بنے گا اس کا؟ کل پرسوں ایک خاتون آئی تھی اپنی کسی کام کے سلسلے میں، اس کی باتوں کو میں سن کر حیران ہو گیا کہ یہ کتنی قیمتی انسان ہے اور کتنی سمجھدار، لیکن جس ماحول میں یہ بیچاری رہتی ہے اب اس کا کیا ہوگا؟ ماحول میں، جس ماحول میں انسان رہتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے، اگرچہ فطری اعتبار سے بڑا جوہری، بڑا قیمتی، لیکن جس ماحول میں انسان رہتا ہے انسان اسی ماحول کا ہو جاتا ہے۔ ماحول ہمارا ایسا، فرمایا لیخرجکم من الظلمات الی النور، اللہ رب العزت کی یہ آیات یہ ہے اس واسطے تاکہ تمہیں جہالت کی تاریکیوں سے علم کے نور کی طرف نکال لے آئے۔ اب یہ آیات ہم نہ پڑھے، نہ سنے، نہ سمجھے، نہ سمجھائے تو پھر تو ایک کتاب کی صورت میں ایسی پڑھی رہے، زیادہ کبھی کوئی جو ہے نا اصالہ ثواب کے لیے پڑھ لیا، یا جو ہے نا برکت کے لیے پڑھ لیا، یا ایسی کوئی بات ہے پھر قرآن مجید کا واسطہ دیا، اور جو ہے نا قرآن مجید جو کہ ہدایت نامہ ہے، ایک آیت میں پتہ نہیں کیا کچھ ہے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کیا ہے اس میں، کیا بنے گا بھائی، کیا بنے گا؟ وہ یہ آیت یاد آ جاتی ہے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، قیامت کے روز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کیا شکایت کریں گے، یا ربی اے میرے رب، ان قومی، میری اس قوم نے، میری اس امت نے اس قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا۔ کتنی واضح بات، کیا یہ شکایت، اس شکایت کے ہم مصداق نہیں بن رہے؟ بھئی اس شکایت کے ہم مصداق بنتے نہیں بنتے؟ اگر بنتے ہیں تو کیا سکت ہے؟ قیامت کے روز جب عدالت قائم ہوگی اللہ رب العزت کی، وہاں کچھ نہیں ہوگا، پیسہ وغیرہ، کوئی برادری، کوئی کام نہیں آئے گا، تو اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ شکایت کر لے، بنے گا کیا؟ یہ بتا، یہ سوچنے کی بات ہے یا نہیں؟ افسوس، بالکل بھول گئے، موت بھول گئے،
اور اللہ کے سامنے اللہ کے حضور میں کھڑا ہونا بھول گئے. وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ, اور اللہ تم پر بڑا مہربان ہے, بڑا مہربان. ابھی بھی موقع ہے, سچے دل سے آج توبہ کر لو کہ اپنی زندگی کا مخ میں موڑ لیتا ہوں, بات ختم. بہت کچھ ہوا اور کچھ کام آیا نہیں, نہ آئے گا. کچھ کام آیا نہیں, نہ آئے گا, یاد رکھو. یہ ساری محنت اور یہ سارا جذبہ اور یہ سارا شوق اور بہت کچھ کمانا, یہ کام نہیں آئے گا. کام آئے گا تو اللہ کی رضا کے لیے کام آئے گا. تو اللہ بڑا مہربان ہے. توبہ کرو بھائی, توبہ کرو. ویسے بھی حالات ایسے چل رہے ہیں, علماء بتا رہے ہیں, لکھ رہے ہیں, میسج آ رہے ہیں بزرگوں کی طرف سے, بھائی لوگوں کو بولو استغفار کرو, استغفار, کثرت سے استغفار. جو کچھ پریشانی آتی ہے جذبات میں نہ آئے, یہ چھوٹی بات نہیں ہے. خدا نخواستہ اگر کچھ ہوا تو کتنا نقصان ہوگا, کتنا نقصان ہوگا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, اللہ ہماری ملک کی حفاظت فرمائے, اور اللہ ان کو بھی ہدایت دے. ان کا نقصان بھی کوئی اچھا تھوڑا ہے. اللہ کرے وہ سارے کے سارے دین اسلام میں داخل ہو جائے تو ہمارے بھائی ہیں. نہ ہم ان کا نقصان چاہتے ہیں, نہ اپنا نقصان چاہتے ہیں. اس لیے اے اللہ اس فتنہ کو ختم فرما دے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے, اور اندازہ یہ ہے کہ دوسروں کے اشارے غیروں کے نہیں برداشت ہو رہا, ہماری ملک کو نہیں برداشت کرتا. جو بڑی بڑی طاقتیں ہیں نا, وہ کتنے عرصے سے لگی ہوئی ہے خراب کرنے کی کوشش, کبھی کس طریقے سے, کبھی کس حربے سے, کبھی کس حربے سے. اب شاید یہ آخری حربہ ہے ان کے پاس کہ اس کو جو ہے نا ویڈیو کو اس کو جگا دو, ادھر لڑوا دو. تو اس کا حل کیا ہے؟ حل یہ, ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں, اللہ کی طرف دھیان کریں, اللہ سے مانگے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. یہ کلمات ایسے حالات میں پڑھنے سے یہ فتنے ختم ہو جاتے ہیں, فتنے دب جاتے ہیں. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. یہ کثرت سے پڑھا کرے, اور استغفار, نمازوں کا اہتمام اور دعاؤں کا اہتمام, انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا.